السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری کے معززین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی 6 چیزوں کے بارے میں جو غلطی سے بن گئی تھی اور اب تقریباً ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماچس کے ایجاد ہونے سے پہلے آگ لگانے کے لیے ایک خاص قسم کے پتھر کو سٹیل کے ساتھ رگڑا جاتا تھا۔ یہ خاص پتھر جس کو فلنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذرے چنگاری بن کر گرتے تھے جن کو خشک پتوں پہ گرایا جاتا تھا اور پھر آگ لگائی جاتی تھی۔ لیکن 1826 میں ایک ایسا چمتکار ہوا جس نے پوری دنیا کی یہ مشکل آسان کر دی۔ یہ چمتکار ایک ایسی انوینشن تھی جو غلطی سے بن گئی تھی۔ برٹش فارماسسٹ جان ووکر جو الگ الگ کیمیکلز کو ملا کر دوائیاں بناتے تھے، وہ ان کیمیکلز کو مکس کرنے کے لیے ایک لکڑی کے سٹک کا استعمال کرتے تھے جن پر کیمیکل چپک جایا کرتی تھی۔ عام طور پر وہ یہ سٹک پھینک دیا کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ اس سٹک کو اپنے کمرے میں پڑے ایک پتھر سے رگڑ رہا تھا تو اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر جان کو کافی حیرت ہوئی کہ جس آگ کو لگانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ ایک ہی سیکنڈ میں اتنی آسانی سے لگ گئی۔ جان ووکر نے اپنی اس غلطی سے ہو جانے والے انوینشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے ماچس کے کیمیکل فارمولا فری میں بانٹنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، پوٹیٹو چپس، جو کہ آج کل ہر دوسری سٹور کے شیلف پر پڑے ہوتے ہیں، جس کو پوری دنیا میں ایک فیمس سنیک کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ ان پوٹیٹو چپس کی انوینشن کے پیچھے بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ آج سے قریب 170 سال پہلے نیو یارک کے ایک ریسٹورنٹ مونز لیک ہاؤس میں جارج کرم نامی ایک شیف کام کرتا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ کافی فیمس تھا، اسی وجہ سے جارج کرم پہ کام کا کافی لوڈ ہوا کرتا تھا اور وہ کافی تھکا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک کسٹمر نے فرینچ فرائز آرڈر کیا جو جارج نے کوک کر کے سرو کر دیا، لیکن کسٹمر کو وہ فرائز نرم لگے تو اس نے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ ان کو کرسپی کر کے واپس دو۔ 2 سے 3 بار جارج نے فرائز کو دوبارہ کوک کیا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار غصے میں آ کر جارج نے پوٹیٹو کو انتہائی باریک باریک کر کے کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے سامنے رکھ دیا۔ غصے سے بنی گئی یہ کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنی پسند آئی کہ وہ روز جارج کے ہاتھ کے یہ کرسپی چپس کھانے پہنچ جاتا تھا اور یوں پوٹیٹو چپس غلطی سے پہلی بار ایجاد ہوئی تھی اور آج تک پوری دنیا میں سب کے فیورٹ ہیں۔ نمبر 3، امریکن کیمسٹ ڈاکٹر اسپینسر سلور 3M کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسی گلو بنا رہے تھے جو حد سے زیادہ سٹیکی ہو، یعنی وہ جب کسی چیز پر لگائے تو اترنے کا نام نہ لے۔ لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈاکٹر اسپینسر سے جو گلو بنی وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ یہ گلو صرف اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن جھیل سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسپینسر نے نوٹس کیا کہ یہ تو نہ کاغذ کو خراب کر رہی ہے اور نہ ہی کاغذ کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لے جانے پر اس کی پاور ختم ہو رہی ہے۔ 1968 میں ہونے والے اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں جو گلو بنی تھی وہ گلو آج تک آفیسز اور کالجز میں بھرپور استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو ہم پوسٹ اٹ نوٹس یا پھر سٹیکی نوٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 4، دنیا کی مشکل آسان کرنے کے لیے ایک اور یوزفل چیز بھی غلطی سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ فرینچ کیمسٹ ایڈورڈ بینٹکٹس اپنے ڈیسک پر کچھ کام کر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ ڈیسک پر پڑے ایک گلاس اسپیکر پر لگ گیا جو بری طرح زمین پہ گر گیا۔ لیکن ڈوارٹ کو حیرانی اس بات پر ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شیشے سے بنا پتلا اسپیکر اتنی بری طرح سے گرنے پر بھی نہیں ٹوٹا بلکہ اس میں صرف کریکس پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ آخر گلاس ٹوٹا کیوں نہیں۔ بعد میں ان کو معلوم پڑا کہ پچھلی بار اسپیکر میں جو کیمیکل مکس کیے تھے اس کیمیکل کی ایک لیئر گلاس پر رہ گئی تھی جس نے گلاس کے ٹکڑوں کو بکھرنے سے روک دیا۔ فرینچ کیمسٹ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ غلطی سے ہو جانے والی انوینشن آنے والے وقتوں میں کتنی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی کے وائنڈ اسکرین پر لگا گلاس بھی وہی گلاس ہے جو فرینچ کیمسٹ کی ایک غلطی کی وجہ سے انوینٹ ہوئی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے دوران اگر گاڑی میں شٹر پروف گلاس نہ لگا ہو تو شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر گاڑی میں بیٹھے پیسنجر کو خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 5، اینٹی ڈپریشن میڈیسنز۔ ڈپریشن کے پیشنٹس کے لیے یہ گولی جان بچانے کا کام کرتی ہے، لیکن یہ گولی بھی اصل میں ایک غلطی کی وجہ
से इजाद हुई थी। 1957 में डॉक्टर्स टीबी के लिए एक दवाई बना रहे थे। वो दवाई तो बन गई, लेकिन टीबी के पेशेंट पर वो कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि टीबी के पेशेंट के असल मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तब से लेकर अभी तक ये मेडिसिन एंटी डिप्रेशन के नाम से सेल होती हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट्स का मूड मिनटों में ठीक कर देती हैं। नंबर 6, इंसान के दिल इंसान के मोशन के हिसाब से धड़कता है। यानी अगर हम सो रहे हों तो दिल आहिस्ता धड़कता है, और अगर हम भाग रहे हों तो दिल तेज तेज धड़कता है। लेकिन दिल को कैसे पता चलता है कि दिल को कब तेज धड़कना है और कब स्लो? इसके लिए बॉडी में एक नेचुरल सेंसर होता है। ये सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शंस के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होगा कि हमारे नेचुरल सेंसर काम करना छोड़ दे? इसके लिए ये छोटी डिवाइस इस्तेमाल होती है। इसको पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस मेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है, और हैरत अंगेज तौर पे ये पेस मेकर भी गलती की वजह से इन्वेंट हुआ था। अमेरिकन इंजीनियर विल्सन ग्रेटबेज एक ऐसे डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को काउंट करे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करने की वजह से एक ऐसी डिवाइस बन गई जो धड़कन काउंट करने के बजाय उसको दोबारा बनाने का काम करने लगी। जब डॉक्टर्स को मालूम पड़ा तो उनको ये गलती से बन जाने वाली डिवाइस काफी हेल्पफुल लगी, जिसको पेस मेकर का नाम दिया गया। पहले पेस मेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था, और तब से लेके अब तक ये जान बचाने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।